اس لیے میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے بھی مہدی کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، جتنے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، ان سب میں ایک شے مشترک ہوگی۔ آپ مسیلمہ کذاب سے لے کے قادیانی تک آ جائیں، جتنے بھی جس کی آپ کو جتنی ہسٹری مل جائے آپ اس کو دیکھیں، اس میں ایک نقطہ سب کے درمیان مشترک ہوگا کہ وہ علماء کے خلاف کلام ضرور کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلام کے قلعے کے محافظ علماء ہیں۔ تو اگر اس قلعے پر حملہ کرنا ہے، اس میں دراڑ ڈالنی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ محافظوں کے خلاف کر دیا جائے۔ یعنی یہ بڑی گہری بات آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کچھ لوگ تو لگتا ہے اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا کام ہی علماء کے خلاف کرنا ہے، وہ کسی کے خلاف نہیں کرتے، کبھی ان کو بعض اوقات ہم حرام کام کے شراب کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھیں گے، جھوٹ کے خلاف بات کریں، وہ جب بھی بات کریں گے علماء کے خلاف، اولیاء کے خلاف، جو لوگ دین کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے وہی اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جب بندہ علماء سے دور ہو جائے گا تو پھر شیطان اسے کھیلے گا۔ یہی ہوگا۔ دیکھیے اسلام کے خلاف جو سازشیں بھی ہوئی نا، جو اس میں جو چھپی ہوئی موجود ہیں، جیسے کتابیں موجود ہیں نا کہ کسی ملک کے جاسوس نے اسلامی دنیا کے اندر کیا کیا کیا، اس کے جو چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کے اندر باقاعدہ جو 30-35 طریقے تھے کہ اسلامی سلطنت کو ختم کیسے کرنا یا اس میں انتشار کیسے برپا کرنا ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ نقطہ تھا کہ عوام کو علماء سے بدظن کر دیا جائے۔ اور اب کیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی ایک چیز لے کے سارے علماء کے خلاف کلام کر دیں، علماء سے جب دور ہو جائیں گے، اب ان کو سمجھانے والا، انہیں دین بتانے والا، انہیں حقیقت سمجھانے والا نہیں ملے گا، اب اس کے بعد بیوقوف بنانا آسان ہو جائے گا۔ میں نے باقاعدہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے قادیانی ہو گیا یا جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سارے، میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی کہ کیا تھے، کیا ہوئے، کیا بنے، کہاں پہنچے۔ اب یقین کریں کہ جس دن انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا نا، اس سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ علماء کے خلاف لکھنا شروع کیا، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جاہلوں کو بچانے والے یہ علماء ہیں، لہذا پہلے میں ان کا ذہن جب وہ زہر برین واش کر دیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد ہی میں ان کو جو کہیں گے وہ مان لیں گے نا کہ علماء کی طرف تو جانا ہی نہیں انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کو آج بھی بہت سارے فتنے نظر آئیں گے، آپ کو جتنے فتنے نظر آتے ہیں آپ باقاعدہ لٹرلی آپ ان کے نام لکھیں اور ان سب کے درمیان اس والی قدر مشترک کو تلاش کریں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ علماء کے خلاف کلام کرنا جو ہے یہ کیا ان میں شامل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ان میں لازمی طور پہ شامل ہوگا، اور اس کے پیچھے مقصد وہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ والا بیریئر نہیں توڑیں گے تب پھر اپنا مقصد حاصل کا راستہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ علماء سے دور کر کے ایجنڈا کیا ہے، اور علماء وارث الانبیاء ہیں۔ اور دیکھیں کتنی پیاری مفتی صاحب نے بات کہی کہ اگر کوئی ایسی بات خواب میں بھی نظر آتی ہے تو بندہ جائے گا کسی مفتی کے پاس، عالم کے پاس، تو وہ ہمیں سیکیور کریں گے کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے۔